ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم بچوں۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے سابقے، اور ہم کریں گے درخواست، ساتھ میں سمر پیک ہوم ورک کے کچھ کویسچنس بھی کریں گے، MCQs بھی اور شارٹ کویسچنس بھی، اور ساتھ میں گرامر جو ہم نے پہلے کی ہوئی تھی وہ دیکھیں گے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو بچوں ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھ لینے، جو آپ کو ڈائری دی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہم ٹاپک کروا رہے ہیں۔ درخواست آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، 10 نمبر کی یہ ہوتی ہے درخواست۔ آپ لوگوں نے درخواست یا خط میں ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ خط ہم نے تقریباً 11 کر لیے ہوئے ہیں، اب ہم درخواستیں کریں گے، اور درخواستیں مختصر سے لکھتے ہیں، ایک پیج پر ہی لکھنی چاہیے درخواست، اور کیسے لکھنی چاہیے یہ بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ روز ہی آپ کو بتاتے جائیں گے۔ آج بچوں 19 جون 2020 ہے، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں آپ لوگوں کی گرامر کی یہ کتابیں ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 21 آپ لوگوں نے نکال لینا ہے۔ یہاں پہ ٹاپک ہے سابقے۔ حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے سابقہ کہلاتا ہے۔ شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے تو سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے الف شروع میں لگانے سے امر، اٹوٹ، اٹل، اچھوت، الگ، اکھنڈ، شروع میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون شروع میں لگانے سے نڈر، نکما، نچنت، نہتا۔ ان شروع میں لگانے سے ان پڑھ، انمول، اندیکھا، انجان، انگنت، انمن۔ اہل لگانے سے اہل بیت، اہل وطن، اہل کتاب، اہل زبان، اہل نظر، اہل علم۔ اور با لگانے سے باوقار، باتمیز، باشوق، برسول، باوجود، بامعنی، باعزت۔ بد لگانے سے بد چلن، بد زبان، بد معاملہ، بد اتوار، بد پرہیز، بدخواہ۔ بے لگانے سے بے غیرت، بے خوف، بے زبان، بے باک، بے ادب، بے اصل، بے باک۔ بن لگانے سے بن بلایا، بن دیکھا، بن صلہ، بن آئی، بن کہے، بن سنے۔ خوش لگانے سے خوش لباس، خوش مزاج، خوش رفتار، خوش خوراک، خوش اخلاق، خوشبو۔ صاحب لگانے سے صاحب خانہ، صاحب مال، صاحب دل، صاحب حیثیت، صاحب اختیار، صاحب تدبر۔ نا لگانے سے نالائق، ناہنجار، ناواقف، ناچیز، ناراض، نامبارک، ناگوار، ناسمجھ۔ نیک بچوں لگانے سے نیک دل، نیک چلن، نیک اندیش، نیک نیت، نیک نام، نیک سیرت۔ ہم لگانے سے ہم جماعت، ہم خیال، ہم مذہب، ہم وطن، ہم پلہ، ہم کلام، ہم نوا، ہم درد اور ہم نوالا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کچھ آگے پیچھے پڑھ دیا تھا، ہم نوالا پہلے، ہم نوا بعد میں۔ تو آپ لوگوں نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ سابقہ ہم شروع میں لگاتے ہیں اور لاحقہ ہم اینڈ پہ، لاسٹ پہ لگاتے ہیں۔ تو سابقہ لگانے سے نیا لفظ بن جاتا ہے، جس طرح مر ہوتا ہے مرنا، لیکن اگر الف لگا دے تو امر کبھی نہ مرنے والا۔ ٹوٹ ٹوٹنا ہوتا ہے، لیکن اٹوٹ کبھی نہ ٹوٹنے والا، یعنی یہ معنی کو بالکل چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اسے اس طرح یاد کرنا ہے کہ نڈر، نکما، یہ والے کون سے فہرست، ان کی کون سی لسٹ، جو اہل سابقے کے ساتھ کون سی لسٹ، اہل بیت، اہل وطن، اہل کتاب، اہل زبان وغیرہ، اس طرح وہ دیں گے کہ آپ کو 3-4 الفاظ دیں گے اور پوچھیں گے کہ صحیح سابقے کی لسٹ یا صحیح لاحقے کی لسٹ کون سی ہے، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہوگا۔ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے اس طرح اس کا کویسچن آئے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ درخواست نویسی ہے۔ عرض کہتے ہیں درخواست کو، عرائض عرض کی جمع ہوتی ہے۔ عرائض نویسی یعنی درخواست نویسی کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرض داشت لکھی جاتی ہے۔ درخواست کے خاتمے پر رعایت نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ درخواست کے نیچے العرض، عرض یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا چاہیے۔
بچے انہوں نے دی ہوئی ہے درخواست، ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی کی درخواست دی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ لوگوں نے اس کی لکھنا ہوگی درخواست. بچوں درخواست کے شروع میں آپ لوگوں نے یہ لائن لکھنی ہے، طرز تخاطب آپ لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے. مارکر کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ لائن لکھنی ہے پیج کے سٹارٹ پہ. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج. بچوں یہ ایک ہی لائن پہ آپ لوگوں نے پوری کرنی ہے. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، اس کے بعد آپ لوگوں نے کوما لکھنا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد آپ لوگوں نے کوما لکھنا ہے. الف ب ج، اس کے بعد آپ لوگوں نے فل سٹاپ لکھنا ہے، ختمے کا نشان. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا باریک الفاظ میں لیکن خوش خط لکھ کے عنوان کے بعد آپ لوگوں نے رابطے کا سائن لکھنا ہے، 2 ڈاٹ آپ لوگوں نے لگانے ہیں. درخواست برائے فیس معافی، یعنی کسی کے لیے بھی درخواست لکھنی ہے. درخواست برائے چھٹی، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے جرمانہ معافی، یا کچھ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو درخواست برائے لکھنا ہوگا اور اس کے بعد اپنا ٹاپک آپ لوگوں نے لکھنا ہے، جیسے فیس معافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے جناب علی کے بعد آپ لوگوں نے ندائیے کا سائن لگانا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے. یہ بہت پرفیکٹ پیٹرن ہے لکھنے کا، آپ لوگوں نے اسی کو مد نظر رکھ کے درخواست لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا انہوں نے فیمیل کے لیے دیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو ان میں سے دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. باخدمت بچوں درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عرضی، گزارش، عرض، خواہش یا آرزو کے ہیں. اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ، تحریری طور پر کسی حاکم، مجاز یا کسی افسر اعلیٰ تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے. بچوں درخواست کو صفحے کے شروع سے شروع کرنا چاہیے اور طرز تخاطب لکھنا چاہیے. اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج لکھنے کا 1 نمبر دیا جائے گا. آپ لوگوں نے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کے بعد کوما لکھنا ہوگا، گورنمنٹ ہائی اسکول کے بعد کوما لکھنا ہوگا اور الف ب ج کے درمیان میں آپ لوگوں نے ختمے کا سائن لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. عنوان آپ لوگوں نے مناسب سے عنوان لکھنا ہے. بچوں عنوان کے بعد آپ لوگوں نے 2 ڈاٹ لگانے ہیں، رابطے کا سائن لگانا ہے اور لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی یا جو بھی درخواست ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا بھی آدھا نمبر آپ کو دیا جائے گا. اس کے بعد جناب علی لکھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے سائن لکھنا ہوگا ندائیہ کا. ٹھیک ہے. اس کا بھی آپ کو آدھا نمبر دیا جائے گا. بچوں یہ پہلی درخواست ہے، پیج نمبر 72، ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی کی درخواست. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر. بچوں جو آپ جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے دونوں میں سے ایک لکھنا ہوگا آپ کو. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، اس کے بعد آپ کوما لکھیں گے. گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد بھی کوما لکھیں گے اور ساتھ میں لکھیں گے الف ب ج. ٹھیک ہے. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج. عنوان درخواست برائے چھٹی. جناب علی، اس کے بعد آپ سائن لکھیں گے ندائیہ کا. گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کے باعث اسکول میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا ملتمس ہوں کہ آج مورخہ 6 مئی 2018 صرف 1 دن کی رخصت مرحمت فرما کر نوازیں. نوازش ہوگی. العرض آپ کا تابع فرمان الف ب ج. بچوں العرض کی جگہ پہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ کا تابع فرمان لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف ب ج لکھنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو کل میں ریٹن فارم میں دکھاؤں گی، اپلیکیشن لکھی ہوئی، آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے. بچے یہ کچھ شارٹ کویسچنز ہیں آپ کے سمر پیک ہوم ورک کے. تجمل کے گھر سے پہلے اختر کہاں رہتا تھا؟ اختر تجمل کے گھر سے پہلے ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. رپیٹ کروں گی. تجمل کے گھر سے پہلے اختر ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. اگلا سوال ہے ڈرامہ لہو اور قالین کا آخری منظر بیان کریں. بچوں یہ پیج نمبر 65 پہ ہے آخری منظر اس کا کہ تجمل اور اختر کی
بحث و تکرار جاری ہے۔ تجمل اختر سے کہتا ہے رؤف کھڑے کیوں ہو، اس پاجی کو دھکے دے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل۔ اور اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے تجمل سے کہ تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے اختر کے بقول تجمل نے کتنے قتل کیے ہیں؟ اختر کے بقول تجمل نے 2 قتل کیے ہیں۔ ایک اس نے قتل کیا ہے مصور کو موت کے فن ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لے لی ہے۔ اس طرح اختر کے بقول تجمل نے 2 قتل کیے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بقول مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں رشید احمد صدیقی کیا کہتے ہیں؟ بچے اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کہتے ہیں فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے، وہ ایک مضمون کو جس رنگ سے شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ بچوں یہ پیج نمبر 69 پر ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ بک کی۔ رشید احمد صدیقی فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کہتے ہیں فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے، وہ ایک مضمون کو جس رنگ سے شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے یہ سارا ہی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت کا کلمی نام کیا ہے؟ تو مرزا فرحت شروع میں مرزا علم نشرہ کے نام سے لکھتے رہے، مرزا علم نشرہ۔ مرزا فرحت کا انداز تحریر کس طرح کا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انداز تحریر سادہ اور پرلطف ہے، وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی ایک خاص زبان میں لکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انداز تحریر سادہ اور پرلطف ہے، وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان میں لکھتے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے امداد غیبی سے کیا مراد ہے؟ امداد غیبی سے کیا مراد ہے؟ بچوں امیدوار امتحان کی اصطلاح میں امداد غیبی سے مراد وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند المواقع کتاب سے مل جاتی ہے۔ رپیٹ کروں گی، امیدوار کو امتحان کی اصطلاح میں امداد غیبی سے مراد وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران سے یا عند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے، امداد غیبی کہلاتی ہے۔ مصنف کو کس کلاس کا صداقت نامہ ملا تھا؟ مصنف کو لا کلاس کا صداقت نامہ ملا تھا۔ اگلا سوال ہے مضمون نگار کو کس سے کامیابی کی امید تھی؟ مضمون نگار کو کامیابی کی امید 2 وجہ سے تھی، ایک امداد غیبی اور دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر۔ بچوں اگلا سوال ہے اشک شوئی سے کیا مراد ہے؟ اشک شوئی سے مراد ہے حوصلہ دینا، تسلی دینا، آنسو پوجنا۔ اگلا سوال ہے سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت کون سا ڈرامہ بنا؟ جس کا جواب ہے سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت انارکلی ڈرامہ بنا۔ اگلا سوال ہے امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو بچوں امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی خصوصیات بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے ڈراموں میں نفسیاتی تجزیوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، ان کے کردار جو ہیں وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار اور زندہ متحرک کردار ہوتے ہیں۔ آپ لوگ پیج نمبر 46 پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈراموں کی مزید خصوصیات، ٹھیک ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے مرزا ادیب کا اصل نام کیا ہے؟ جس کا جواب ہے کہ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ اگلا سوال ہے سیکنڈ لاسٹ مرزا ادیب کے ڈراموں کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو بچوں مرزا ادیب کے ڈراموں کے مجموعوں کے نام یہ ہیں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ دوبارہ بولوں گی،
مرزا ادیب کے ڈراموں کے مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ آخری سوال ہے اس پیج کا، لہو اور قالین کے کرداروں کے نام بتائیں۔ تو لہو اور قالین میں جو کردار ہے، ایک بابا کا کردار ہے جو کہ نوکر ہے، تجمل کا کردار ہے جو ایک بڑا سرمایہ دار ہے اور اس کی عمر 40 سے 45 کے قریب ہے، صحت اچھی ہے، اختر ایک مصور ہے، رؤف ایک پرائیویٹ سیکٹری ہے تجمل کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے کردار ہیں لہو اور قالین کے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارے سوالات اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے، حل کر لیے ہوں گے اور انہیں خوش خط کر کے اپنے سمر پیک ہوم ورک میں لکھ لیا ہوگا۔ بچوں مارکر کے ساتھ سوال لکھنا ہے اور پین کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، نمبرنگ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے حساب سے، اور آگے پیچھے ہیں کچھ سوالات، ان کو اچھی طرح سے لکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، مختصر لکھنا ہے، ٹو دی پوائنٹ، زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں، ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سمر پیک ہوم ورک کے یہ ایم سی کیوز ہیں۔ لاء کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ لاء کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ آپشنز ہیں: لیکچرار صاحب، منشی صاحب، پرنسپل صاحب، چوکیدار صاحب۔ اس کا جواب ہے منشی صاحب۔ نعت میں طوطی کے ساتھ کون سا لفظ آیا ہے؟ آپشنز ہیں: طوطا، بلبل، شاہین، کوا۔ تو طوطیوں بلبل ہے، ٹھیک ہے، بلبل۔ ضرب کلیم کس زبان میں ہے بچوں؟ یہ اقبال کی۔ آپشنز ہیں: اردو، فارسی، عربی، جرمن۔ صحیح جواب ہے اردو۔ اگلا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کس ملک میں دفن ہے؟ بچوں بہادر شاہ ظفر آخری مغلیہ حکمران کے بادشاہ تھے، مغلیہ حکمران تھے آخری، تو کس ملک میں دفن ہے؟ بنگلہ دیش، بھارت، برما، سنگاپور۔ صحیح جواب ہے برما۔ نقل کی جمع ہے ناقل، منقول، ناقلین، نقول۔ صحیح جواب ہے نقول۔ حکام کا واحد ہے، آپشنز ہیں: حکم، حاکم، محکوم، محکومین۔ تو بچوں صحیح جواب ہے حاکم۔ اگلا سوال ہے، رغبت کا مترادف ہے، مترادف کہتے ہیں ایک جیسے، رغبت، شوق، راغب، مرغوب، شوقین۔ صحیح جواب ہے شوق۔ اگلا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں اردو شاعری کے علاوہ بھی اشعار ہیں، پنجابی کے، گوجری کے، مرہٹی کے، فارسی کے۔ صحیح جواب ہے فارسی کے۔ اگلا بچوں سوال ہے، نظم برسات کی بہاریں کے شاعر ہیں، اختر شیرانی، نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال۔ صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ اگلا اور آخری سوال ہے اس پیج کا، علامہ اقبال کے فارسی شاعری کا مجموعہ ہے، بانگ درا، بال جبریل، زبور انجم، ضرب کلیم۔ صحیح جواب ہے زبور انجم۔ اور نظموں کی اور غزلیات کی آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سبق کا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے ہر سبق اور اس کے مصنف کا نام آپ لوگوں نے، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، کہاں پیدا ہوئے اور ان کی خاص بات کیا ہے وہ آپ لوگوں نے ایک پیج پہ نوٹ کر لینی ہے۔ تو بچوں اسی طرح سارے اسباق کی آپ لوگوں نے کر لینی ہے، اور بعد میں نظمیں، حمد، نعت، برسات کی بہاریں، پوستر شجر سے لازمی طور پر اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں جن میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں نظم کے شاعر کا نام کیا ہے، فلاں سبق کے شاعر کا نام کیا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی الگ سے پوچھتے تو آپ کو جب ان کا تشریح لکھنی ہوتی ہے، جب خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، تب بھی آپ کو بتانا ہی پڑتے ہیں، لہٰذا اس سے انکار نہیں ممکن کہ آپ لوگ نہیں یاد کرتے، رٹا لگا لیتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے کہ حمد کے شاعر کا نام کیا ہے، نعت کے شاعر کا نام کیا ہے، برسات کی بہاریں کے شاعر کا نام کیا ہے، پوستر شجر سے امید بہار رکھ یہ کون سے شاعر کی نظم اور اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو غزلیات کے بارے میں کہ جیسے ان کے ردیف آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور شاعر کا نام پتہ ہونا چاہیے، آپ ان کا آخری شعر لازمی یاد کر لیں جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے، اور خدارہ ایسا نہ کریں کہ کہیں پہ کوئی بھی لفظ آ گیا، جیسے آتش غم میں دل بھنا، شاید کسی بچے نے لکھ دیا کہ یہ شعر تو آتش کا ہے،
تو اپنی کامن سینس کو استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ، اور ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے اچھی طرح سے. اور پلیز رٹا نہیں لگائیں، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے گھر میں، تسلی سے یاد کریں اور دل لگی سے آپ لوگ اسے یاد کریں، دل لگا کر یاد کریں اچھی طرح سے. پائیدار مستند قسم کا سبق آپ کا یاد ہونا چاہیے. تو یہ پوری لسٹ آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے دی گئی. انشاءاللہ اس میں سے بہت سے کویسچنز آپ سے پوچھے جائیں گے.